سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جس قوم کا پہلا جملہ جس کو حکم کے طور پہ ملا وہ اقرا تھا، پڑھنے کا حکم ملا اور اس کے بعد پڑھائی کا سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی تدریس اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پہ فوکس کرتے رہے۔ صبح و شام اگر کچھ سیکھا تو یہی سیکھا کہ سیکھنا کیسے ہے اور سکھانا کیسے ہے۔ علم اور اس کی تربیت اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے انتشار کے لیے، یعنی نشر کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے سب جگہ مسلمان پہنچے۔ جھنڈا اور جھنڈے پہ لکھے ہوئے وہ الفاظ، یعنی پڑھائی ہوگی، پڑھا جائے گا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی نعرہ تھا مسلمانوں کا اور یہی وہ چیز تھی جس کو دنیا نے ہم سے لیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مختلف اندازے ہیں، مختلف رائے ہیں، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ 1859 میں مراکش میں پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہری کی طرف سے تعمیر کی گئی۔ یہ یونیورسٹی وہ تھی جس کو یورپ نے تسلیم کیا اور وہاں پہ بہت سارے یورپی باشندے بھی داخلہ لینے لگے۔ آپ کے سامنے کچھ تصویریں ہیں، کچھ مناظر ہیں، اس کو یہ دیکھیے گا کہ کس طرح اس کو مدرسے کا درجہ ملا، ساتھ ساتھ مدرسے کے ہوتے ہوئے یونیورسٹی بھی رہی، بہت سے لوگ اس میں پڑھتے رہے اور ان میں سے بہت سو کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا، یعنی غیر مسلم لوگ بھی اس میں آتے رہے۔ ہمارا اور آپ کا اس سے زیادہ ماننا ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو صفا ہے وہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام، بلکہ ہر ناس کے لیے، یعنی عوام الناس، جس میں ایرا غیرہ عام خاص سب آ سکتے ہیں، یہودی عیسائی مسلمان، ان کے لیے کھولا گیا۔ مگر یہاں پہ میرا معاملہ اور میری بات بہت پختہ ہو جاتی ہے۔ جن کو پڑھنے کا حکم تھا وہ کس معاملے میں پڑ گئے کہ جب ٹک ٹاک پہ پابندی لگی تو سب نے بڑا غصے کا اظہار کیا، نالا ہو گئے، برہمی ہو گئی، بڑا غیظ و غضب نکلا۔ اور جب تعلیم پہ پابندی لگی، ایک بار پھر سے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس بند ہوئے تو پھر ہم نے ہیرو کو ہیرو کہہ دیا۔ ہم نے کہا واہ جناب، بہت بڑا کام کیا، آج تو ہمارے نیشنل چیمپئن بن گئے اعزاز۔ یہ قوم کو پڑھا بھی رہے تھے تو کیا پڑھا رہے تھے؟ اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ہم کتنا دور چلے گئے معاشرے سے، مستقبل سے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے درمیان جابر بن حیان، کندی، الموسودی ایسے لوگ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں یا پھر ہم نقل سے بھی 70 سال پیچھے چلے گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج کا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق ہے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کوئی نوٹس ملا ہے، تو آپ نے بتایا جی پاکستان ابھی تک کنفیوزستان کے پروسیس سے گزر رہا ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے بند ہوگا یا کھلے گا۔ میں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے صدر، اور تعلیمی اداروں میں بڑا کام ہے آپ کا، آپ نے جوڑا ہے، برج کا کردار ادا کیا ہے، گورنمنٹ کو، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کو، کالجز کو آپ نے اس حوالے سے بہترین کارنامہ انجام دیا ہے جو ریسنٹ ڈیز ہم نے دیکھے ہیں۔ وفاق سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں سید ناصر زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں آج کے تیسرے مہمان بہت ہی خاص، بہت ہی مہربان، ہمارے لیے ہمیشہ راستے ہموار کرتے ہیں عقل و شعور کے، بیداری کے، سمجھنے کے لیے، اور سچ بات کہتے ہوئے کبھی گھبراتے نہیں، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، تعلیم پھر سے بند ہو گئی ہے، میں اس میں مبارکباد دوں آپ کو، یہ اظہار تعزیت کروں۔ 6-7 مہینے کی بندش اور اس کے بعد مزید 4-5 مہینے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یورپ کو دیکھیں نا، وہاں پہ اسکول بند ہے، اب تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اسکول چل رہے ہیں، ڈسٹینس کے ساتھ لرننگ ہو رہی ہے، مگر وہ ہم سے آلریڈی آگے تھے، اب کتنا پیچھے رہ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوسٹ کرونا ورلڈ میں ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ بالخصوص ہمارے بچوں اور نوجوان نسل کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ میں انٹروڈکشن میں یہاں یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کر یونیسیف اور دنیا کے تمام تر صحت کے اداروں کی جب ریسرچ رپورٹس کو پڑھتے ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً اپنی سائنٹیفک ریسرچ کو تبدیل کرتے ہوئے ایک نئی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ تو بس محض ایک موسمی نوعیت کا کوئی بخار ہے، اور اگر آپ دسمبر سے لے کر اپریل تک اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو یقیناً آپ بچے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات شیئر یہ کروں کہ اس کو بائیو ٹیررزم کے تناظر میں دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5th جنریشن وار میں میڈیا پروپیگنڈا کے ساتھ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے اس چیز کو عام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ فیٹلٹی ریٹ اس میں بوڑھوں میں زیادہ ہے، صحیح، بچوں میں اور نوجوانوں میں بہت کم ہے۔ صحیح ہے، بڑا اسٹرانگ ہے ان کا۔ جی، اور باقاعدہ ایک ملک کے وزیر دفاع نے بیان میں یہ کہا کہ آپ نوجوانوں کو اور بچوں کو بوڑھوں سے الگ کر دیں تو آپ اس سے کسی حد تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیے، جہاں تک آپ نے
تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کے لیے پولیٹیکل یونٹی، پولیٹیکل اسٹرینتھ اور ول اور ایک پالیسی کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ بالخصوص اگر آپ تائیوان، یورپ اور چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے ممالک میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی مرتب کر بہت شاندار پالیسی. اور میں ابھی آنے سے قبل جب تائیوان کے اسکولز دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو اپنے اسکولوں کو اتنے طویل مدت کے لیے بند ہی نہیں کیا ہے. جی جی. وہ شوز کو باقاعدہ سینیٹائز کرواتے ہیں، ہینڈز سینیٹائز کرواتے ہیں، وضو کرواتے ہیں باقاعدہ. جس طرح سے ہمارے یہاں مساجد میں وضو کیا جاتا ہے، انہوں نے نلکے لگائے ہوئے ہیں، بچے جا کر وضو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب شوز اور ہینڈز کی سینیٹائزیشن کے بعد کھانے کا وقت آتا ہے تو لنچ کے لیے وہ باقاعدہ ایک بورڈ لگا دیتے ہیں تاکہ بچے ایک آزادانہ فضا کے اندر کھانا جو ہے وہ نہ کھا سکیں. باقاعدہ وہ بچوں کو ایک ڈسٹنس پر بٹھاتے ہیں اور اپنی تعلیم و تربیت کے نظام کو جاری رکھا ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ نے جب شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں، سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے یعنی پروگرامز ہو رہے ہیں، شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، میڈیا کے ٹاک شوز اور پروگرامز چل رہے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد اور اسکولز، تعلیمی ادارے جو سب سے آخر میں بند ہونے چاہیے وہ سب سے پہلے بند کر دیے جاتے ہیں. یہی بات چپتی ہے مجھے. لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے اب کیونکہ میں اتنا ریپیٹ کرتا ہوں اس موضوع کو، مگر آپ دیکھیں عوام کو آپ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں. میں خاص طور سے ہمارے صاحبان اختیار سے گزارش کر رہا ہوں آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے، جلسے جلوس کرنے ہو تو مقابلہ یہ ہوتا ہے کون زیادہ آدمی لے کر آئے گا، کس کا مجمع زیادہ ہے، اور ریس لگی ہوتی ہے کہ ہمارے میں اتنا بڑا جلسہ تھا. اور شادی بھی اس طرح چل رہی ہے، پی ایس ایل بھی ہو گیا الحمدللہ، مگر اسکول کالجز اور مدارس بند کرنے میں ہم سب سے آگے. سر ناصر جدید صاحب، آپ کو یعنی یہ فیل ہو رہا ہوگا، مجھے لگتا ہے جو آپ کی وابستگی ہے تعلیمی اداروں کے ساتھ، یہ کاروبار ہی تھا جو بند ہو گیا جیسے دیگر کاروبار بند ہوئے، یا اس کا نقصان قوم کو لانگر ٹرم میں بہت ملے گا؟ ربانی صاحب یقیناً بہت، ایک تو آپ کو مبارکباد، آپ نے آج اتنا اچھا ٹاپک جو ہے اس میں مجھے انوائٹ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایجوکیشن ہیز نیور بین اے پرائیورٹی، ہمیشہ سے مسئلہ رہا. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے، جو پاور کوریڈورز میں ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں، یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو ہمارے اسکولوں میں بچوں کو پرابلم سالونگ نہیں سکھائی جاتی، رٹافیکیشن کا سسٹم ہے، تو آپ دیکھیں اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا کہ آپ کو ایسے لیڈرز ملے جو پرابلم کے ٹائم کے اوپر پرابلمس کو نہیں ریزالو کر پا رہے. انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پہ آلریڈی 22.8 ملین جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، وہاں پہ ہم اسکولوں کو بند کرنے میں ہمیشہ جو ڈیسیجن آتا ہے وہ ان ہیسٹ ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ آپ کے علم میں ہیں کہ اس وقت یکساں نظام تعلیم پہ بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو ڈفرینٹ میٹنگز ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور وہاں سے نکل کے جب ہم گفتگو کرتے تھے تو اکثر ایک آپ کہہ لیجئے کہ ازراہ تفنن میں ہم جب بات کر رہے ہوتے تو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہمارے بچے ہیں وہ روزانہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں، یعنی جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو وہ کریکولم پڑھایا جا رہا ہے کہ جو 1850 کا ہے، ان کو آج بھی GW بیسک پڑھائی جا رہی ہے، اور جب وہ واپس گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں امی کہاں ہے میرا آئی فون 11؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے ایسے ملک میں جب تعلیم کا آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، پھر ملٹیپل ہائرارکیز ہیں، خان بورڈ سے لے کے میٹرک بورڈ سے لے کے کیمبرج یونیورسٹی سے لے کر IB سسٹم سے لے کر ضیاء الدین بورڈ آ گیا، درس نظامی موجود ہے. آپ یہ دیکھیے اتنا زیادہ آپ نے بانٹ دیا ہے ایجوکیشن کو. اس کے بعد فیصلے کیا ہیں، جیسے بھی انہوں نے فرمایا کتنا خوب کہ جی پہلے تعلیمی ادارے بند ہوں گے، مساجد بند ہوں گی. اس کے بعد آپ بتائیے کہ اگر ایک فیصلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ شاپنگ مالز میں چلے کم از کم اس کو آسان کر لیں، آپ کہتے ہیں چلڈرن بلو 12 ایئرز آف ایج آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر اینی شاپنگ مال. کہاں ایسا کوئی فیصلہ آیا؟ ساحل سمندر پہ اب آپ دیکھیے کل سے کتنا رش لگے گا شاپنگ مالز میں. ویسے صاحب آپ نے جو سوال کیا تھا جو کمرشل انٹینٹ ہے، دیکھیے یقینی طور پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ فیس لیتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اپنے اخراجات ہیں، اس کے رزلٹ میں آپ کو کوالٹی دیتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر جو ورڈ میں یوز کرتا ہوں اکثر کہ ہم تو گلوبل سٹیزن شپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں بچوں کو، ان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، یہ بات بھی بڑی خاص ہے. میں اس پہ روں ہنسوں کیا کروں کہ جب PUBG پہ بین لگا تھا، کھیل ہے نا ایک طرح کا، لوگ بڑا دکھ ہوا، اداس ہوئے اور بتایا کمرشل انٹرسٹ جڑا ہوا ہے ہمارا، ایسے ایسے فوائد جو ہم نے کبھی تصور نہیں کیے تھے سامنے آئے. ہم نے کہا اچھی بات ہے. اسی طرح ٹک ٹاک پہ بھی بات ہوئی، مگر اب عوام بڑی خوش ہے. یونیورسٹی میں ڈاکٹر شفقت محمود صاحب کے لیے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لو لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ کاش ہمارے NIC میں آپ کا نام لکھا ہوتا آگا. تو یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. مجھے لگتا ہے یہ پڑھا ہے ایسا ہے جیسے پڑھا رہا ہو، ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے مجھے اس چیز سے اتفاق نہیں ہے کہ یہاں
بچے جو ہے وہ چھٹی ہونے کے اوپر خوشی کے اظہار کر رہے ہیں. یہ خوشی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. اچھا. چھٹیاں ہمارے دور میں بھی جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. صحیح. اور آپ کے ہاں اسکول کالج میں جب وہ چھٹیاں 2 چھٹیاں ہوتی تھیں, 7 مہینے کی چھٹی ہو چکی ہے آلریڈی. بس اس چیز کے اوپر اب اس کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین, شریعت, ایمان, اسلام, مذہب لے کر نہیں آئے تھے. جی. انسانیت بھی لے کر آئے تھے. واہ واہ. ایک بہترین سماج لے کر آئے تھے. ایک بہترین معاشرے میں سدھار لانے کے لیے تشریف لائے تھے. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلا سبق پڑھایا گیا, یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں بچے جب آتے ہیں ہم اس کو پہلا سبق پڑھاتے ہیں جی. تو اس کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں. نہیں, ہم تو ضربہ سکھاتے ہیں. ضربہ سکھاتے ہیں, وہ بھی اسی کا ہے, لیکن مارنا سکھاتے ہیں پہلے. اس سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں. جی جی جی. تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں, اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پہلا سبق دیا گیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور پھر قرآن کریم میں سورہ قلم, باقاعدہ ایک سورہ قلم ہے, اس سے قلم کی عظمت, اس کی اہمیت, اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما, مجھے تو اللہ پاک نے معلم کی حیثیت سے بھیجا ہے دنیا میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین, آپ کی کوئی آخری خواہش جو آپ چاہتے ہوں دنیا میں, آپ کچھ بننا چاہتے تھے لیکن آپ کو خلافت کا منصب عطا کر دیا گیا. تو فرمانے لگے کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں موت سے پہلے کبھی معلم بن جاتا دنیا میں. میں لوگوں کی تعلیم, رہنمائی, ان کی تہذیب, ان کی ثقافت, ان کی انسانیت, ان کا معاشرہ, ان چیزوں کو سدھارنے کے لیے سبب بن جاتا. دیکھیں, ہم نے اپنے لیے خود چیزوں کا انتخاب کیا ہے. صحیح. کسی نے اگر پب جی سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے تو اس کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے. صحیح. اس کو اس نے ارننگ کا ایک ذریعہ بھی بنا لیا ہے. ایسا ہی ہے. اب جب وہ چیز بند ہوئی تو دل پہ آ کے ایک ضرب تو لگی ہے, جس ضربہ کی آپ نے مثال دی وہ پھر یہاں لگی ہے. لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اول روز سے اب تک چلتی ہوئی آ رہی ہے. صحیح. اور اس میں ایک ایسی کشش ہے, ایک ایسا ابھار ہے کہ جتنا آپ اس کو پڑھاتے جائیں گے یہ پھیلتا جائے گا. صحیح. اور جتنا آپ اس کو سمیٹ لیں گے یہ دب جائے گا. صحیح. اس کو پھیلانے میں, اس کو مزید آگاہی فراہم کرنے میں بہت زیادہ احتیاطوں کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے اور بہت لگن کے ساتھ بھی رہنا چاہیے. اسکولوں, تعلیمی اداروں کی بندش کے اوپر بات ہو رہی تھی. جی. تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں کہ ابھی یہ گورنمنٹ کھیلتی آ رہی ہے, میں تو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ہر آنے والی حکومت تعلیم کا مذاق کرتی ہے. اچھا. تعلیم کے ساتھ کھیلتی ہے. کیا ماضی میں سب سے پہلے اسکول نہیں بند ہوتے رہے؟ سب سے زیادہ چھٹیاں اسکولوں میں ہوتی ہیں. ذرا سا کچھ ہوتا ہے اسکول کی چھٹی, صحیح. ذرا سا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے گویا کہ اسکول کی چھٹیوں کے لیے. ہڑتال ہو گئی تو اسکول کی چھٹی, باقی سارے ادارے کھلیں, اسکول کی چھٹیاں. تو ان بچوں کا اگر تعلیمی وہ سلیبس آپ ایک طرف رکھیں جی, اور پھر ان کا وہ نظام الاوقات رکھیں, ان کے دن رکھیں, تو زیدی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے سال میں کتنے دن تعلیم حاصل کرتے ہیں, بہت کم رہ جائے گا, اور کتنے دن یہ ہمارے اسکولوں سے باہر رہتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی اس بات کو. ایک مختصر سے وقفہ لینے لگا ہوں یہاں پہ. المیہ یہ ہے خواتین و حضرات کے 6-7 ماہ کی چھٹی, اور اس کے بعد مزید جب یہ دیکھا گیا کچھ دنوں جب اسکول کھلے تو دیکھا گیا کہ بہت سے بچوں نے تو اپنا داخلہ ہی کینسل کروا لیا. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں چھٹیاں ہیں, لہٰذا زیادہ جینیس تو وہ بچے ہیں جو پڑھ رہے تھے اور پھر چھٹی پہ چلے گئے. مزید جاننے کی کوشش کریں گے. وفاق المدارس عربیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو نہیں مان سکتے, مشکل ہو جائے گی, ہمارا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوگا, بچے بہت پیچھے چلے جائیں گے. سمجھیں گے اور مزید پوچھیں گے. ایک مختصر سے وقفہ فلامی میں آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید. تعلیم کیوں ضروری ہے اس معاشرے میں؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم سے زیادہ تعلیم کا شعور بڑا ضروری ہے کہ تعلیم میں رکھا کیا ہے، ورنہ تو یہ ایک زبردستی چیز ہے. بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کوئی جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر، یا پھر ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کرنی ہے، اور پھر یہی بچہ جب اس فارمیلٹی سے گزرتا ہے تو کسی عہدے پہ پہنچ کے بھی وہ فارمیلٹی پوری کرتا ہے. پھر معیار یہاں گر جاتا ہے کہ وہ کام کرنے کی رشوت لیتا ہے اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے اگر وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر بھی ہے. ناصر زیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کریں ٹیچرز حضرات؟ خودکشی کر لیں ان دنوں میں، یا کوئی ٹائر پنچر کی دکان ہی لگا لیں، کچھ تو بہتر ہو جائے، کیونکہ تعلیم کا پنچر تو نہیں لگ سکتا میرے خیال ہے. 12 مہینے ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے. اور سر ناصر صاحب المیہ یہ ہے، میں آپ کو سوال ہی آپ کی طرف کر رہا ہوں، مگر پچھلی بار جب میں نے اسکول کالجز کے لیے آواز اٹھائی تھی تو ہماری ایک معروف اینکر ہیں، ان کو یہ لگا کہ میرا اپنا اسکول ہے ذاتی طور سے. میرا تو نہیں، آپ کا تو ہے. آپ کے بہت سارے اسکولز ہیں، بہت سارے اسکولز کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، تو وہ جو اکیڈمک کنسورشیم ہے اس سے جڑے لوگ، اسکول کالجز کے ٹیچرز، پرنسپلز، یا وہ اسٹاف جو وہاں پہ کام کر رہا ہے، اس کا کیا نقصان ہوا ہے؟ بچوں کا نقصان تو ایک طرف. دیکھیے یقینی طور پہ ویسا ہر چیز کا ایک اکنامک اسپیکٹ ضرور ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے اساتذہ کی، تو یقینی طور پہ وہ اسکول جو اپنے آپ کو اس میں آن لائن ایجوکیشن میں نہیں اپنے آپ کو سسٹین کر سکے تو وہ اسکول بند بھی ہوئے ہیں. بہت سارے اسکول آپ کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں بند ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ رورل ایریاز کا کیا حال ہوگا. بند ہو گئے وہ اسکول بند ہوئے ہیں جناب. اسکول والے رینٹس میں ڈیفالٹ کیا ہے، سیلریز میں ڈیفالٹ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اسکولس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اساتذہ کے بغیر تو زیرو ہیں سمجھے آپ. بلکہ جب ڈاکٹرز کی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک پروگرام میں بات کہی کہ جہاں ڈاکٹرز جو ہے وہ واریئرز بن کے سامنے آئے کووڈ-19 کے دوران، اسی دوران میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ بھی کووڈ-19 کے دوران جو ہے وہ ایک واریئر بن کے سامنے آئے. انفارچونیٹلی یہ کہ گورنمنٹ کو ہم برا نہیں کہنا چاہتے، اسپیشلی اگر آپ پی ایس سی کے پلیٹ فارم سے بات کریں، کیونکہ ہم تو اس وقت ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں کوئی چیز کمی ہے اس کی ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس وقت ہائیبرڈ ماڈلز کو انٹروڈیوس کرواتی، یا آپ نے صرف ایک بٹن اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے جی آن اور آف کا. دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا. اور اساتذہ جو ہیں یقینی طور پہ وہ اس وقت، اب جب یہ سیکنڈ ویو آئی ہے، اللہ کرے کہ یہ بہت چھوٹا لاک ڈاؤن ہو جس کو کہا جا رہا ہے کہ 10 سے ریزیوم ہو جائیں گی کلاسز، اللہ نہ کرے اگر اس سے زیادہ بڑھائیے تو مجھے لگتا ہے کہ مزید کچھ اسکولز کالجز ضرور بند ہوں گے، اور اساتذہ جو ہے وہ ان کو یقینی طور پہ پھر اپنے لیے کوئی اور مشغلہ جو ہے وہ تلاش کرنا. صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر عمیر صاحب. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، مجھے پلیز ہیلپ آؤٹ کیجیے گا اس حوالے سے. قوم کا مزاج پڑھائی کو لے کے، ویسے ٹائم ٹریول کی سر نے بات کی، اتنا پرانا پڑھ رہے تھے اور اس کو بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر اس کا فرق کیا پڑے گا؟ ہم لوگ کتنا پیچھے چلے جائیں گے آنے والی صدیوں میں کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی سائنٹسٹ نظر آ رہا ہے، کوئی جابر بن حیان، کوئی ایسی بڑی شخصیت نظر آ رہی ہے پاکستان میں یا امت مسلمہ میں؟ دیکھیے جس بات پر میں بار بار توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کرونا پاکستان کے لیے بالخصوص کوئی اتنا زیادہ سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے ورلڈ وائڈ اسٹیٹسٹکس کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو 60 ملینز کی تعداد میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسز ہیں جو کرونا کے رپورٹڈ ہیں. 40 ملین پیپل وہ ہیں کہ جو ریکورڈ ہو گئے. صرف 1.40 ڈیتھ جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے وہ یہ ہے. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، اسکولز میں یہی لوگ جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو موت کا جو شرح ہے وہ بہت کم ترین، بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز یا مدارس سے یا ہمارے ہاں مساجد میں جو لوگ آمد و رفت رکھتے ہیں تو اتنا زیادہ ہمیں کہیں بھی شاید ہی کوئی کیس سننے کو ملا ہو. بلکہ پہلی دفعہ اسکول کھلتے ہی جو بچی اسکول گئی تھی وہ اسکول اس سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی موت ہوئی. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیے میں چند باتیں یہاں سامنے رکھوں کہ یونیسیف نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ جب لاک ڈاؤن میں بچوں کو گھروں میں رکھا گیا تو ان کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا. یہ جو بار بار آپ آن لائن کلاسز کا کہہ رہے ہیں، اسکرین ٹائم بڑھ گیا جس کی وجہ سے بچے کئی ایک ذہنی بیماریوں کا شکار ہوئے. اور انہوں نے ایسی غیر اخلاقی ویب سائٹس کو وزٹ شروع کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے یعنی غیر اخلاقی کاموں کے اندر ملوث ہو گئے. اور پھر تیسری اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ جب بچے اپنے نظام تعلیم سے یعنی ٹوٹ کر ایک علیحدہ زندگی گزارنے لگے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے اور مستقبل کے لیے معمار بننے کے اہل نہیں رہ سکے. اب آپ اس بات کو توجہ دیجئے کہ ہمارے ہاں جب حکومتیں باقاعدہ کوئی کسی بغیر پالیسی کے اس بات کا اعلان کر دیتی ہیں تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اساتذہ کی سیلریز کا، دوسرا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس فیسیں کہاں سے ادا کریں.
اگر باپ کو سیلری نہیں مل رہی، اسکول والے فیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کو آگے اساتذہ کو سیلریز دینی ہے، تو یقیناً یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو باقاعدہ ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب اس میں جو چند اسٹیپس ہیں میرا خیال ہے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر تسلسل کے ساتھ پوسٹ کرونا سچویشن کے اندر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو اساتذہ اور والدین کو اپنا بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم اپنی نسلوں کو جاہل نہیں چھوڑ سکتے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتے رہیں، ان کو علم سکھاتے رہیں۔ 5th جنریشن وار کے اس دور میں کہ جب یہ دجالی پورا نظام آپ کے نظام کو لپیٹنے کی کوشش کے اندر ہے، والدین کو بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو ہاتھوں میں موبائل دینے کے بجائے آپ انہیں براہ راست وقت دیں، آپ انہیں خود ایجوکیٹ کریں اور یہ سیکھیں کہ ایک اسکول کے بغیر اپنے بچے کو کس طرح سے ابتدائی تعلیم گھر کے اندر دی جا سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب جب گفتگو فرماتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کل ہی غزوہ ہند ہو رہی ہے، ہم تیار ہو جاتے ہیں، پڑھائیں صبح و شام پڑھائیں، مگر پڑھائیں کیسے؟ مدارس میں آپ کو لگتا ہے آن لائن ایجوکیشن ہو سکتی ہے، بچہ اس سے مستفید ہوگا؟ انہی کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 تجاویز دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ کسی شر کے اندر سے بھی خیر کا پہلو اگر آپ تلاش کر لیں تو وہ آپ کے لیے آپ کی جیت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں تھوڑا سا اپنے اس سلیبس کو، نصاب تعلیم کو ریوائز کر لیں، اچھا، اس پر نظر ثانی کر لیں، ٹائم ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ صحیح کہہ ہمیں بھی گھروں میں ٹائم ملا، ہم اپنے دروازوں کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ واہ، تو آپ ذمہ دار ہیں تو اس چیز کو لے کر بیٹھیں، اچھا نسخہ ہے۔ نظام تعلیم کو دیکھیں، اس کے اوقات تعلیم کو دیکھیں۔ اس سردی کے موسم میں صبح صبح بچے کو اٹھا دیا جاتا ہے 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اسکول جائیں۔ ابا جی جاتے ہیں، اس کے بعد 9 بجے 10 بجے بچہ اسے 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے اور اس ٹھنڈ کے عالم میں جاتا ہے۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ بڑی زیادتی ہے۔ کیا ہمارے لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے؟ تو ایک تو نظام الاوقات پہ توجہ دے دیں، نظام تعلیم پہ توجہ دے دیں، اپنا نصاب تعلیم دیکھیں، بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں۔ ہمارے نوجوانوں کا یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دستور کا نہیں پتہ۔ امریکہ میں آج بھی وہاں ابتدائی تعلیم میں وہ اپنا دستور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں ہی کو۔ ہے، جاپان میں ادب سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ان کو اپنی ذمہ داریاں، اپنے رائٹس، اپنے حقوق سب معلوم ہوتے ہیں۔ ہمیں آج تک اپنے حقوق نہیں معلوم۔ ہم صبر و شکر سے بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں، ہم الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر بیٹھ کر اس چیز کو سہنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا موبائل اگر چھن گیا ہم پھر بھی خوش ہیں، ہمیں اگر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی مل گئی ہم پھر بھی خوش ہیں، ہمارے اسکول اگر بند ہو گئے ہم پھر بھی خوش ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے۔ اس کو ایز اے پاکستانی لے لیں یا کسی بھی حیثیت سے لے لیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں پر نظر ثانی کر لی جائے۔ دوسرا یہ جیسے ڈاکٹر عمیر صاحب نے فرمایا، میں اس بات کی طرف آنا ہی چاہ رہا تھا کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ کیسے؟ ان کو وقت دیں۔ دیکھیں 2 چیزیں، تعلیم اور تربیت۔ وقت دے رہے ہیں میرے خیال سے وہ۔ دیکھیں 2 چیزیں، تعلیم اور تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس وقت سے لے کے بعد کے کافی ادوار تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ اچھا، آج ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ صحیح، وہ تربیت تقریباً والدین کا ہی کام ہوتا ہے، کچھ اساتذہ کا کام ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک ظالمانہ تعلیم کے ذریعے سے، معذرت اگر میرے یہ لفظ برا لگے، میں اس نظام تعلیم کو ظالمانہ کہتا ہی ہوں جو بچوں کے اوپر بوجھ بنتا ہے، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر پاتا۔ یعنی اس سے مراد آپ کی مدارس بھی ہیں؟ بالکل، وہاں بھی اس کو بھی ریوائز کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، گنجائش ہر دور میں موجود ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سان میں رکھ کر آپ بچوں کا تھوڑا سا فگر دیکھیں، بچوں کی صلاحیتیں دیکھیں، اس کے بعد ان کی اخلاقی تربیت کے اوپر توجہ دے لیں۔ ڈاکٹر صاحب دل نہیں کر رہا دخل المعقولات کے لیے معذرت خواہ، وزیر اعظم خان صاحب لائیو ہیں، وقفے پہ جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ جب لوٹ کر آئیں گے تو ان سے وسیلہ بناتے ہوئے گزارش کریں گے کہ تعلیم کو کسی بھی طور سے بندش نہ کریں، آلٹرنیٹ کوئی نکال سکے تو نکالیں۔ مختصر سا وقفہ الفلامی میں لوٹ کر آئیے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم، خیر مقدم آپ کا ایک بار پھر سے وقفے
کہ بعد جب لوٹ کر آئیں تو وفے کے دوران بھی یہی کشمکش تھی. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صاحبان عقل ہیں, صاحبان دانش ہیں اور قوم کے مستقبل کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میری یہی درخواست ہے صاحبان اختیار سے بھی کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیں. اس میں کسی کا انفرادی نقصان نہیں ہے بلکہ اجتماعی نقصان ہے اور صدیوں کا نقصان ہے. اس کا اندازہ میرے خیال ہے کہ ہلاکو خان نے بھی لگا لیا تھا, چنگیز خان نے بھی لگا لیا تھا. ان لوگوں نے جس ملک پہ قبضہ کیا وہاں کے دانشوروں کو اپنے ساتھ میں لایا اور اپنے پاس لے آئے اٹھا کے. یہی کام تیمور نے بھی کیا تھا. اور بڑے لوگ جانتے ہیں کہ علم کو فروغ دینے کے لیے بندش نہیں کی جاتی ہے بلکہ راستے نکالے جاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سارے ہی راستے بند ہو رہے ہیں. کہاں جائے, کوئی کیا کرے, سمجھ میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب کوئی آلٹرنیٹ, کوئی سولوشن؟ آن لائن ایجوکیشن تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پراسپرس ہو رہی, مدارس میں نہیں پہنچ رہے, گاؤں میں لوگ نہیں پہنچ رہے. ہمارے پاس گاؤں کے ایسے کیسز ہیں کہ ٹیچرز ہی نہیں آتے, بچے کیسے آئیں گے؟ تو کوئی اور آلٹرنیٹ سولوشن آپ کو کوئی ایسا پلان دے سکتے ہیں قوم کو؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ SOPs کے ساتھ دنیا کا ہر کام کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے صدر پاکستان نے بھی اس کا اعلان کیا کہ اگر SOPs کو فالو کیا جائے تو مساجد اور اسکولز کالجز کو کھولا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد جا کر جو دوسری لہر شروع ہوئی ہے اس میں باقاعدہ بند کرنے کا دوبارہ اعلان کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چائنا, تائیوان اور یورپ کے اسکولز کے ماڈلز کو آپ ایک دفعہ ری وزٹ کریں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ انہوں نے کس طرح سے SOPs کو فالو کرتے ہوئے نظام تعلیم کو اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر باقی رکھا ہوا ہے. صرف ہمیں دوسرے ممالک سے ان کی زبان کو, ان کے کلچر کو اور ان کی فلموں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ علم کو کس طرح سے زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ نہیں ہو پاتا تو آپ دیکھیے کہ آن لائن کلاسز میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. ہم بجلی فراہم نہیں کر سکے اپنی قوم کو, ہمیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی فراہم کرنا پڑے گی, ہمیں موبائل فونز اور لیپ ٹاپس دینا پڑیں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ جب ہمارے ہاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس چھٹیوں کے اندر اپنے گھروں میں, گاؤں دیہاتوں میں چلے گئے تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا, ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اکثر طلبہ اور طالبات کے علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر انٹرنیٹ فیسلٹی ہی نہیں تھی. بلوچستان کے کئی اسٹوڈنٹس نے ہم سے شکایت کی کہ سر ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, ہم آپ سے رابطہ کیسے کریں. اب دوسرا اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر ان تمام طرح SOPs کے ساتھ یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز, مدارس میں نظام تعلیم کو جاری رکھا جائے تو آپ بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے کرونا کو اس وقت میٹ کیا جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسری صورت پھر یہ ہے کہ آپ آن لائن کریں, لیکن پھر حکومت ذمہ داری سمجھتے ہوئے آن لائن کلاسز کی تمام تر سہولیات طلباء, طالبات اور اساتذہ سب کو فراہم کریں, ورنہ پھر ہمیں یعنی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں کام نہ ہو سکیں تو پھر میں والدین سے یہ گزارش کروں گا, میں اساتذہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی اخلاقی, روحانی, جسمانی, ذہنی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دیں. انہیں قرآن سکھائیں, انہیں حضور کی سیرت سکھائیں, انہیں آداب زندگی سکھائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں آپ جب اپنے قریب رکھیں گے تو والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ پیدا ہو گیا ہے وہ گیپ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا. اور کوشش کیجئے کہ آپ لاک ڈاؤن کے اس پورے پروسیس میں اپنے بچوں کو اسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ڈیوائسز کسی بھی حد تک جتنا بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں, بچے آوارہ بن رہے ہیں, وہ نشئی بن رہے ہیں, تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے, وہ بہت ہی بے راہ روی کے راستے پر چل نکلے ہیں. تو والدین کو اور اساتذہ کو ایک اچھا ماحول دینے کی بہت زیادہ ضرورت. بہت بہت شکریہ, یہ بہت مؤثر رائے تھی. میں نے اس کے لفظ کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو جتنا ہو سکے آگے پھیلاؤں گا. سر ناصر زیدی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں لکیر کے فقیر ہیں, سوئچ بٹن کے انتظار میں, یا کوئی اپنی بھی پالیسی ہے کہ نہیں جی یہ بہت ہو گیا بس اب نہیں بند کر سکتے, یا پھر بند کر دیں گے تو پھر کتنا, کوئی لمٹ بھی ہے معین 6 مہینے؟ آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ شارٹ ٹرم ہے, مگر میں بتاؤں 6-7 مہینے پہلے میں بھی یہ سوچا تھا کہ بس یہ آخری ہوگا. کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی, کیا پلاننگ ہے؟ ربانی صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر گلوبلی کسی مقابلے کا انعقاد کیا جائے کہ جہاں یہ اس بات کو جج کیا جائے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشنل اداروں کا کیا رول ہے, دنیا میں مختلف ممالک میں آپ جا کے سروے کریں تو پاکستان میرا خیال ہے ٹاپ 5 میں آئے گا. پاکستان میں جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, واٹ آئی پرسنلی بلیو, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, نہ صرف کرونا کے پیریڈ میں بلکہ ویسے بھی. اس وقت آپ یہ دیکھیے جس وقت کووڈ-19 آیا اس وقت بھی اسکول جو ہے وہ آن لائن لرننگ ماڈلس کے اوپر گئے, ایکسٹینڈڈ لرننگ پروگرامس کے اوپر گئے, ہائبرڈ ماڈلس کے اوپر گئے. اور ایون اگر ہم اس وقت جب آپ سے بیٹھ کے ہم مخاطب ہیں, اس وقت بھی چونکہ کل 26 نومبر ہے اور یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کا سب کو شکار ہونا پڑ رہا ہے, تو اس میں بھی اسکولز نے اب تو کیونکہ ہوم ورک کا ٹائم مل گیا تھا اینڈ دس لاک ڈاؤن واز مچ اینٹیسپیٹڈ, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کام کیا کہ بچوں کو, خاص طور پہ وہ بچے دیکھیں آن لائن لرننگ کی جب بات ہوتی ہے تو مونٹیسری کے بچے, کنڈر گارٹن کے بچے,
यानी वो कैसे ऑनलाइन क्लास लेंगे, ये तो बड़े एक इम्प्रैक्टिकल आर्गूमेंट है। तो हमने ये किया कि आपके बाकायदा तौर पे वर्कशीट्स दी गई हैं बच्चों को, और टीचर्स से हमने असातिज़ा कराम से दरख्वास्त की कि आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजें, क्योंकि हमें लगता है कि 50-60% जो हमारे पेरेंट्स हैं, या अगर प्राइवेट स्कूल्स की आप बात करें तो उससे शरह कहीं ज़्यादा है कि पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप अवेलेबल होता है, उनको वीडियो ट्यूटोरियल्स के ज़रिए जो है वो इल्म का जो सिलसिला है, तालीम का, वो जारी रखा जाएगा, और बच्चे जो है वो वर्कशीट्स को फिल करेंगे। और चूँकि सिंध गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हफ्ते में एक दिन बच्चे जो है वो जाकर स्कूल से रब्ता करके असाइनमेंट ले भी दे सकते हैं, अपना काम भी चेक करा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं। तो फीस वगैरह पूरी लेंगे आप पेरेंट्स से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम असातिज़ा को तनख्वाहें पूरी दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड हमसे रेंट पूरा ले रहे हैं, के इलेक्ट्रिक का बिल, बल्कि इसको भी आप छोड़ें, अगर सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, लेबर लॉस के जो हम पे टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर उनमें स्कूल्स को गवर्नमेंट कोई कंसेशन दे, पिछले 6 महीने में तो नहीं दिया था, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट का इरादा है तो हमें भी वो कंसेशन को आगे ट्रांसफ़र करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और बेचारे पेरेंट्स हमेशा की तरह भुगतेंगे। यहाँ से उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, हाफ कट हो गया है बहुत सी जगहों पे पेंडिंग है, मगर स्कूल को ज़ाहिर है उनकी फीसेस भी चल रही है, रेंट भी चल रहा है, तो फीसेस जमा करानी पड़ेंगी। और इससे कहीं ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर इसाक आलम साहब, मुझे इस फाइनेंशियल लॉस का तो एहसास है, मगर मुझे लॉन्गर टर्म के लॉस का बड़ा शदीद एहसास है कि मुझे नहीं नज़र आ रहा आने वाले 50 सालों में कोई हमारे पास साइंसदान पैदा हो सकता है। मदारिस को हमने सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। बदकिस्मती से हमने अलिफ लाम मीम के जितने प्रोग्राम किए 3 से 4 मदारिस में, हर तबके में हम गए, और हमें खुशी हुई है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत डेस्परेट है पढ़ने के लिए, मगर फैसिलिटीज़ इतनी कम है कि उसकी जो मेंटालिटी है वो बाउंड हो गई है। उसको बताया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बहुत ही एक्सपेंसिव बच्चा होता है, उसकी जो चॉइस है वो 5 स्टार होटल की तरह है, उसने बहुत एक्सपेंसिव चॉइस ली है, और तुम गरीब आदमी हो। तो इस फ़र्क को कैसे ख़त्म करें? इस जो आपने बात की, इस डिस्टेंस में ये फ़र्क मिटाया जा सकता है? थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम दीजिएगा। अच्छा, हर शख्स की अपनी ज़िम्मेदारी है, और इस वायरस की सूरत हाल में 3 ज़िम्मेदारियां हमारी बनती हैं। पहली चीज़ कि हर शख्स मुहतात हो जाए, सही, बीमारी है, जो डॉक्टर्स कहते हैं उनको हिदायत को फॉलो करें। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। सही, गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी इस तरीके से पूरी करे, जैसे ज़ैदी साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारे साथ इश्यूज़ हैं सैलरीज़ देने के लिए, अपने अखराजात पूरे करने के लिए। क्या गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम रह गया कि स्क्रीनों के ऊपर आकर हमें हिदायत ही देते रहेंगे? वाह, कोई बजट दे दें जी, आप ये काम करें, आप एहतियात करें, आप मार्केटों में ना जाया करें, आप शादी हालों में ना जाएं, आप स्कूल बंद कर लें, क्या यही काम रह गया है? सही, आपको कोरोना के उसमें इतना बजट मिला है बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो सारा बजट अब इसी तालीम के ऊपर और इसी कौम के ऊपर खर्च कर दें। सही। और ये जो आपने कहा ना कि मदारिस में आप तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आपको मिले, कोई शक नहीं है इस चीज़ में, लेकिन वहाँ अगर फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी। और मैं मदारिस से पढ़ा हुआ हूँ, मदारिस से मेरा जो रिश्ता और ताल्लुक़ है वो अब मोहब्बत की हद तक रह चुका है, क्योंकि अब इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ। लेकिन मुझे मदारिस का माहौल मालूम है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप हमें ऑडिट रिपोर्ट पेश करें, आप बताएं कि आपके पास फ़ंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। क्या आपने फ़ंड दिया था? नहीं। आप तो कानूनी तौर पे इस बात के मजाज ही नहीं हैं। सही। अपने दस्तूर के मुताबिक आप इस बात के मजाज नहीं हैं, अहल नहीं है कि आप उनसे ऑडिट रिपोर्टें मांगें, आप उनसे रजिस्ट्रेशन बज़ोर बाजू करवाएं, आप उनको परेशान करें। हाँ, आप उनको अपना बच्चा समझें, अपनी ही कौम, अपनी ही पब्लिक के लोग समझें, उनको मराहत मुहैया करें, उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करें, और फिर उसके बाद आप देखें कि उन बच्चों से कितना काम लिया जा सकता है। तो ये सारा प्रोसेस इसी तनाजुर में किया जाता है। और हमारे यहाँ पिछले दिहाइयों में क़ियाम पाकिस्तान के आगाज़ में, उससे क़बल भी, उसके कुछ बाद भी, ये असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों एक डेस्क के ऊपर थीं। सही। एक ही इदारे के अंदर थीं। जी, ऐसा ही है। थोड़ा सा सर्च करें ना इसको कि इसको यहाँ से अलग अलग किया किसने? बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है ये। क्या इसको मौलवी ने किया है? मदारिस वालों ने किया है? ना। लेकिन कसूर तो है, सबका बराबर कसूर है। सबका बराबर का कसूर है। लेकिन चलें, अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर मुझे वो बात खुलकर कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये है कि जिसका ज़्यादा कसूर है वो मैं भी जानता हूँ, वो आप भी जानते हैं। सही। उस कसूर को ख़त्म करें। सही।
دونوں کو قریب لے کر آئیں. آپ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس سے قوم آپ سے متنفر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. قوم کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے. آپ انہیں وہ والا پیار تو دیں, وہ والی محبت تو دیں. تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. صحیح, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, چاہے وہ تاجروں کے ایشوز ہوں, یا اسکول والوں کے ایشوز ہوں, یا مدارس والوں کے ایشوز ہوں, یا بڑوں کے, یا کسی بھی شخص کے ایشوز ہوں. آخری اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں, ہمارے سر کے اوپر یہ چیزیں کیوں آ جایا کرتی ہیں. کبھی سر جوڑ کر اس چیز کے اوپر بھی بیٹھ کر ایک میٹنگ ہم کر لیں, ہم کس رخ پر چل پڑیں. میں کہتا ہوں اس پہ ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو وبائی امراض بڑھ جایا کرتے ہیں. جی تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا. آپ سوچیں, آپ کی ذمہ داری ہے, فرد سوچے, معاشرہ بھی سوچے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب آپ کا, بہت شکریہ سر سید ناصر زیدی صاحب آپ کا, بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات, آج بھی ایک قرارداد میں لے کے بیٹھا ہوں, اور وہ یہی قرارداد ہے جس کے آپ نے آغاز میں اس کا ذکر کیا, اس کی مبادیات کا ذکر کیا کہ تعلیم پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا. بالکل اس طرح جیسے خواہشوں پہ شاید کمپرمائز ہو جائے, ضروریات پہ نہیں ہو سکتا. تعلیم ہماری روٹی کپڑا مکان میں اگر کہیں ایڈجسٹ ہوتی تو بہت ضروری تھا کہ اس کو پرووائڈ کیا جاتا, مگر شاید ہمارے مینیفیسٹو میں ہی نہیں ہے. ہم ایز اے قوم بات کر رہے ہیں, نہیں ہے تو آج بنا لیتے ہیں. یہ جو گیپ ملا ہے نا, وہی ہمارے اساتذہ کہتے ہیں, اور میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وین یو آر فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل. اگر آپ منصوبہ بنانے میں ناکام ہو گئے تو آپ نے ناکامی کا منصوبہ بنایا ہے. تو اب منصوبہ بدل دیں, پلان کو چینج کر دیں. ایک خط میرے ہاتھ لگا اور بہت زیادہ دردناک ہے. اس میں ایک چھوٹے بچے نے, اس کا تعلق شاید 5ویں یا 6ٹھی جماعت سے ہو, اس نے وزیر اعظم کو لکھنے کی کوشش کی کہ آپ نے 7 مہینے ہمارا اسکول بند رکھا. ہم شروع میں بڑا خوش ہوئے, بعد میں ہم نے چھٹیوں کی ذاتی کو اپنے لیے عذاب سمجھنا شروع کر دیا. ہم نے اسکول کی کلاس روم کو مس کیا, ہم نے لائبریری کو مس کیا, ہم نے ٹیچر کو مس کیا, ان سے بات کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم جیت گئے ہیں, کرونا ہار گیا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی, ہماری قربانیوں پہ پانی پھرتا ہوا نظر آیا جب جلسے جلوس شروع ہوئے اور پھر گراؤنڈ کو بھرا جانے لگا اور ہر طبقے کی جانب سے ایک مقابلہ شروع ہو گیا. تو ہمیں ایسا لگا کہ جو ہماری 7 مہینے کی قربانی تھی نا, اس کو آپ نے پاؤں تلے رون دیا. اور اس کے بعد جب وہ قربانی چلی گئی تو دوبارہ سے اسکول بند ہو رہے ہیں, کالجز اور یونیورسٹیز بند ہو رہے ہیں. یہ ایک لمحہ فکر ہے, اس پہ سوچیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں. Paani